عید کا مبارک دن جس میں اچھا لباس پہننے کے بعد مسواک اور خوشبو کا اہتمام کرتے ہوئے عید پڑھنے مسلمان جہاں جاتا ہے وہاں عورتوں کو بھی عید پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، بلکہ لے جانا چاہیے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العواتق وذوات الخدور والحیض لیعتزلن المصلی، ہمیں حکم دیا نوجوان بچیوں کو بھی اور اسی طرح بالغ بچیوں کو بھی، چھوٹی بچیوں کو بھی، حتیٰ کہ وہ عورتیں جن ایام میں نماز نہیں پڑھتی ان کو بھی عیدگاہ میں لے کے آئیں۔ ہاں، وہ نماز کی جگہ سے الگ رہے۔ کیوں ان کو لایا جائے؟ 3 کاموں کے لیے، لیشہدن دعوت المسلمین، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکے، یرجون برکت ذلک اليوم، اس دن جو برکتیں اللہ نے عطا کرنی ہیں ان کے حصے میں بھی برکتیں آ جائیں۔ وطہرتہ، اور اللہ ذو الجلال نے جس طرح جہنم سے آزاد کرنا ہے اور گناہوں سے پاک کرنا ہے، یہ پاکیزگی وہ بھی سمیٹ لے۔ عورتوں کو حکم دیا جائے وہ بھی عیدگاہ میں آئے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم تو دے دیا کہ عورتوں کو لایا جائے، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عورت بغیر پردے کے نہ آئے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی چادر کو پاؤں پہ لٹکائے، اگر وہ چلے گی اذن تنکشف اقدامہن لتلبسها اختها من جلبابها، کوئی عورت بغیر پردے کے نہ آئے، اگر اس کے پاس چادر نہیں تو اپنی بہن سے چادر لے لے۔ کہا اللہ کے پیارے پیغمبر اگر وہ چادر تو لے لے چلے گی تو اس کے پاؤں تو ننگے ہوں گے۔ فما يرخين ذراعا لا يزدن عليه، اپنے پاؤں پہ ایک ہاتھ جو ہے وہ لمبا کپڑا ڈال سکتی ہے کہ چلتے وقت بھی اس کے پاؤں نظر نہ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم تو دیا، لیکن 2 باتوں کا حکم ساتھ دیا، بغیر پردے کے نہ آئے، اور دوسرا ایسی خوشبو نہ لگائے جس کی بہار مردوں تک پہنچے۔ ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا ریحها وہی زانیہ، جو عورت عطر استعمال کرتی ہے، ایسی خوشبو جب وہ گزرے تو مردوں تک پہنچے، فہی زانیہ، حدیث کے الفاظ یہ بدکار عورت کی نشانی ہے۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز بھی قبول نہیں حتی تغتسل کما تغتسل من الجنابہ، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی جس طرح ناپاکی اور جنابت کا غسل کرتی ہے۔ اس لیے عورت کے لیے ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے جو مردوں تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی کیفیت دیکھیے، جو اللہ کے رسول کی پسند ہوتی اسی کو ہی صحابہ کرام اپنی پسند بنا لیا کرتے۔ اب صحابی نے اتفاق سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 2092، فرماتے ہیں ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنع، ایک درزی تھا، اس نے اللہ کے رسول کی دعوت کی۔ ایسے کیا خیال ہے کبھی آپ نے سنا ہے کسی درزی نے دعوت کی؟ بولے نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی درزی کو کھانا پکا بھی لے تو آپ جائیں گے؟ لوگ جاتے نہیں۔ سنت یہ ہے کان یجیب دعوت المسکین، اگر کوئی مسکین بھی دعوت کر دیتا تو آپ اسے محروم نہیں کیا کرتے تھے، آپ جایا کرتے تھے۔ خیاط نے اللہ کے رسول کی دعوت کی، کھانا بنایا۔ قال انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فذهبت مع رسول اللہ الى ذلك الطعام فقرب الى رسول اللہ خبزا ومرقا فيه دباء وقدید، میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ اس خیاط درزی نے اللہ کے رسول کے سامنے کھانا رکھا، خبزن روٹی رکھی، ومرقن شوربہ رکھا، فیہ دبا اس میں کدو بھی تھا، وقدی اور گوشت کے ٹکڑے یعنی گوشت کدو۔ تو صحابی فرماتے ہیں فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة،
میں نے جب یہ دیکھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے کناروں میں دیکھ رہے ہیں کہ کدو جہاں ہے اس کو تلاش کر رہے ہیں، قال فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اس دن سے میں نے کدو سے محبت کرنا شروع کر کہ میں بھی یہی کھاؤں۔ آج تو بات چل ہو گئی، اگر کسی کے گھر میں یہ پک جائے تو ناراض ہو جاتی ہیں کہ میں مہمان بڑی دور سے آیا ہوں، آپ کو کدو ہی نظر آئے۔ اور بعض چیزوں میں بڑا سبق بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک تھے محترم، تو ان کی عادت تھی شاید، تو وہ ہر وقت گوشت کھانا ہی پسند کرتے تھے۔ لحامی ہوں گے، کچھ نباتی لوگ ہوتے ہیں، سبزیاں زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اتفاق سے گھر گئے تو انہوں نے کدو پکائے ہوئے تھے۔ اس دن تو انہوں نے بس کھا ہی لیے، دوبارہ انہوں نے پھر کدو پکا دی، پھر سوچا کہ یہ کیا؟ کہتے ہیں تم نے یہ کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت کدو تو سنت ہے، اور سنت کا انکار تو کفر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اچھا تم سے وہ پکا کے دکھانا، اگر میں کافر نہ ہوا تو تب کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے پاس جب چیز پیش کر دی جاتی اور آپ نے حکم بھی دیا، مہمان جاؤ تو وہاں یہ سوال نہ کیا کرو یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ ادب سے منافی ہو سکتا ہے اس بھائی کے پاس اس وقت یہ چیز نہ ہو، جیسے بے تکلف انداز سے کہہ دیتے ہیں لوگ، اب بیٹھے بھی ہوں کسی صحرا میں اور کہیں پیپسی نہیں منگوائی، کبھی کوئی مطالبہ کبھی کوئی مطالبہ، اچھے مہمان کی نشانی ہوتی ہے جو چیز پسند آئے کھا لے الحمدللہ کہ۔ وہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان آیا تو حدیث میں تو آتا ہے کہ مانگو نہیں، جو چیز اچھی لگے کھا لو، تو مہمان محترم نے کہا هل عندكم زعتر، زعتر ہے؟ میں نے کہا یہ زعتر تو نہیں، لیکن سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہمان نواز تھے، وہ اٹھے اپنا ابریق پکڑا لوٹا اور بقال سبزی فروش کے پاس چلے گئے، کہتے ہیں بھائی یہ گروی رکھ لو، زعتر دے دو۔ ایک مہمان محترم آ گئے، لا کے سامنے رکھا، انہوں نے کھانا کھایا اور بڑے اچھے انداز سے کہنے لگے الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، اللہ تیرا ہی شکر ہے جو بھی تو نے دیا اس پہ ہم نے قناعت کی۔ تو سیدنا سلمان تھے، کہتے ہیں لو قنعتها لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقال، اگر تو قناعت کرتا تو میرا لوٹا گروی پڑا ہوتا۔ تو مہمان نوازی کا یہ اصول ہے میرے بھائی کہ جب جائیں تو جو چیز ہے اسے کھا لیں، اور میزبان کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس آنکھیں بند کر کے کھا لو جو کچھ ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ كان لا يأكل حتى يعرف ما هو، اللہ کے رسول اس وقت تک کھایا ہی نہیں کرتے تھے جب تک پہچان نہ لیتے ہے کیا۔ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے بس بولنا نہیں ہے، آنکھیں بند کر لو اور لے جاؤ جہاں اسے لے جانا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کسی کی طبیعت اگر موافق نہیں ہے اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضب پیش کی گئی جس کو آج گو کہتے ہیں پاکستان میں، آپ نے نہیں کھائی، آپ سے پوچھا گیا احرام یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ حرام ہے؟ قال لا، حرام نہیں۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ جھینگا کیا ہے، پوچھا تو پھر کیوں نہیں کھائی؟ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم مسخ ہو گئی تھی، اللہ نے انسانوں سے اسے مسخ کر دیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ قوم یہ گو بن گئی ہے، یہ ضب بن گئی ہے، اس لیے میں اسے کھانا نہیں چاہتا۔ اور تیسری روایت کے الفاظ انی اعافو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی پرابلم ہے تو آپ کو اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ آج مکس ویجیٹیبلز کی بات آتی ہے، بڑے بڑے سٹورز میں ملتی ہیں آج بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے جب وہ مکس سبزیاں پکائی، جب اس کا ڈھکنا اٹھایا تو اس کی کوئی سمیل اچھی نہیں تھی، تو آپ نے نہیں کھایا، حلال تھی۔
یہاں ماشاءاللہ نیا نیا دین لانے والے بھی لوگ ہیں، کہتے ہیں صوفیاء کہتے ہیں بس جو بھی چیز آئے کھا جاؤ، جلا ہوا بھی ہو تو کھانے سے ڈبل ثواب ملے گا. پتہ نہیں یہ کس حدیث میں آیا ہے. اور لوگوں کو ادب تو سکھانا چاہیے کہ کنارے پہلے کھانے چاہیے، یہ ادب ہے. کلوا من حافتي ولا تأكلوا من وسطي فإن البركة تنزل في وسط الطعام. کھانے کے چاروں اطراف سے پہلے کھانا چاہیے، درمیان سے نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ برکت درمیان میں اترتی ہے. درمیان میں جو چیز پڑی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاولوں کے اوپر. شرما رہے ہیں سارے، کھاتے سارے ہوں گے. کیا کہتے ہیں اسے؟ نہیں، چاولوں کے اوپر لیگ پیس کہاں سے آ گئے؟ اگر آپ میٹھے چاول پکاتے ہیں تو آپ جو برتن کے نیچے سے اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیں نا، چوٹی نہیں ہے. ان کی بات سنے محترم، کیا کہا محترم؟ ہاں جی. تو لوگ سب سے پہلے اس کو ہاتھ میں ڈالتے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے، ترغیب دینی چاہیے. تو وہاں ایک بات نہیں گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کرنا. نا 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 نا، یہ اگر کنارے نہ کھائے، یہ تو حوروں کا مہر ہے. ماشاءاللہ تم دنیا میں 2-2 لاکھ مہر دو، حوروں کا مہر یہ کنارے ہیں جلے. یہ توہین ہے. بات سیدھی کرنی چاہیے. سنت یہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے کہ تم کھانا کھاؤ تو کناروں سے کھاؤ، لیکن خود سے بات گھڑنی نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک اور شان تھی، اسی پہ میں اپنا یہ پہلا نقطہ مکمل کروں گا کہ صحابی نے جس نے ایک مرتبہ بات سن لی ہے نا، پھر زندگی کے آخری سانس تک اس کو چھوڑا نہیں ہے. صحابی ہیں، صحابیہ ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. روایت صحیح مسلم کی 1727، اور روایت کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من صلی 12 رکعہ فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ. جو 12 رکعتیں دن رات پڑھ لیتا ہے اللہ عز و جلال اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. 4 قبل الظہر، 4 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، 2 ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، 2 مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، 2 عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاة الفجر، 2 فجر کی نماز سے پہلے. جو 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے. ویسے ایک مہینے میں کتنے گھر بن سکتے ہیں؟ بولے بیٹا، ایک مہینے میں کتنے گھر آپ بنا سکتے ہیں؟ 30 گھر. یہ 5 مرلے کا گھر نہیں ہے. یہاں تو جنت کی بات ہو رہی ہے. ان فی الجنت لخیمۃ مجوفۃ من لؤلؤ. اللہ نے تو جنت میں جو خیمے بھی بنائے ہیں نا، جو ہٹس بنائے گئے ہیں، ان کا حجم بھی اتنا ہے، وہ موتی کے اندر بنائے ہیں. ہاں کس کے اندر؟ لگتا سنا نہیں آپ نے. کس کے اندر بنائے ہیں؟ تو کیا جنت میں جا کے چونٹیاں بن جائیں گے کہ موتی کے اندر رہیں گے؟ نہیں، یہ میرے مالک نے ایسا کیا ہے. تو موتی کتنا بڑا ہوگا؟ عرضها 60 میلا. اس خیمے کی چوڑائی 60 میل ہوگی. لمبائی کتنی ہوگی؟ اگر 60 میل چوڑائی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ تو اس کی اونچائی کتنی ہوگی؟ یہاں بیٹھے ہیں بلڈنگ کو تعمیر کرنے والے، وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم چوڑائی جو ہے وہ 60 رکھیں گے تو لمبائی کتنی رکھیں گے. تو جنت میں جس کے 30 گھر بن جائیں ایک مہینے میں، اتنے بڑے، اس سے بڑا خوش نصیب کون سا ہے؟ صحابیہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ما ترکتہن منذ سمعتہن، میں نے آج تک ان کو چھوڑا نہیں ہے جب سے میں نے سنا ہے. زندگی کی آخری سانس تک اس کا ساتھ دی ہے. آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ نماز کے بعد معاذ بن جبل سے، میرے صحابی یہ نماز جب پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک
وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما دے اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں گواہ رہنا، جب سے یہ بات سنی ہے آج تک میں نے کسی نماز کے بعد اسے چھوڑا نہیں ہے۔ چھوٹے سے بچے تھے عمرو بن ابی سلمہ، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، کچھ 6-7 سال عمر، آج تو 60 سالہ بچے بھی کھانا ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے میں بیان کرنے لگا۔ کہتے ہیں وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، کبھی میرا ہاتھ ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، تو مجھے اللہ کے رسول نے ادب سکھایا، کہا یا بنی، بیٹا ادنو یا غلام، دوسری روایت بیٹا کھانے کے قریب ہو جاؤ، کھانے کے قریب ہو جاؤ، کل بھی بسم اللہ، بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو، کل بھی یمینک، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، کل مما یلیک، بیٹا اپنے سامنے سے کھایا کرو، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں لے جاتے۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعَدْ، زندگی گزر گئی ہے اس دن کے بعد آج تک میں نے کھانا ایسے ہی کھایا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر ایک مرتبہ جس بات کو پیش کر دیتے، صحابہ کرام زندگی کے آخری سانس تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ شکایت لے کے گئی کہ کام کرنے کے لیے کوئی غلام مل جائے اور گھر کے کام کرنے کے لیے کوئی لونڈی مل جائے، تو آپ نے قصہ مختصراً سے کہا تھا کہ ہاں اگر تم سارا دن کام کر کے تھک جاؤ تو تم سوتے وقت ایک کام کیا کرو، 33 مرتبہ کیا پڑھا کرو؟ بولے نہیں، مجھے شک پڑ رہا ہے کہ آپ کہیں سو تو نہیں گئے ہیں۔ 33 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ اور پھر 33 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ساتھ یہ فرمایا فَذَلِكُمَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، خادم خدمت تو کرے گا، یہ پڑھ لو گے تھکاوٹ بھی دور ہوگی، جسم میں دوبارہ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2727، اچھا یہ بتائیے وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ، جب آپ جنگ کر رہے تھے صفین کی تو اس رات بھی آپ نے یہ تسبیحات جو ہے پڑھی تھی نہیں چھوڑی؟ کہتے ہیں وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ، جنگ کی رات میں بھی میں یہ پڑھ کے سویا تھا۔ محبت ہے، معیار ہے صحابہ کا، وہ کبھی اس بات کو چھوڑتے نہیں تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دی۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبطیہ وکسا اسامۃ حلۃ سیراء، مجھے قبطی کپڑا اللہ کے رسول نے پہنایا اور اسامہ کو بھی، فنظر فرآنی قد اسبلت، اللہ کے رسول نے جب دیکھا نا کہ میری وہ چادر و میرا کپڑا ٹخنوں سے بھی نیچے آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے سے پکڑا، کہا ابن عمر سنو، کل شیء مس الارض من الثیاب ففی النار، مرد جب کوئی کپڑا پہنے اور زمین تک جائے تو یہ جہنم میں جائے گا۔ قال فرأیت ابن عمر، راوی کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو دیکھا، یتزر الی نصف الساق، اس دن کے بعد پھر وہ نصف پنڈلی پہ ہی چادر باندھتے، چادر باندھتے تو کہاں تک باندھتے تھے؟ آدھی پنڈلی پھر ان کی ننگی رہتی تھی، کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ ایسا ایمان ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے عامش ایک شخص گزرے ہیں، سلیمان ابن مہران۔ یہ روایتی خلف جو ہے جو 10 قراتیں متواتر ہیں، ان میں سے ایک قرات جو ہے وہ خلف کی قرات بھی ہے۔
اس کے راوی ہیں سلیمان ابن مہران، وہ کہتے ہیں 70 سال ہو گئے ہیں میری کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ ابن سماع کہتے ہیں لوگوں جب سے سنا ہے کہ نماز جو ہے باجماعت پڑھنی چاہیے، 40 سال ہو گئے ہیں میں نے جماعت کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں 50 سال ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں کو پتہ چل جائے نا اذان کا اور پہلی صف کا تو قرعہ ڈال کے بھی رینگ کے آنا بھی پڑے تو یہ آئیں گے۔ 50 سال ہو گئے ہیں، اذان مؤذن بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ اللہ ایسا ایمان ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ یہاں محترم قاری نعیم صاحب ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں تاکہ اگلی بات ہم مکمل کر کے فضیلت الشیخ تشریف لا چکے ہیں، مہمان گرامی، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے اور برکت دے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، بس اوقات انسان معمولی سے اگر تاخیر ہو جائے تو یہ آپ کے ذہن میں ایک بات میں ڈالنا چاہتا ہوں جو معاشرے کو بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر کوئی وعدہ کر کے معمولی سا لیٹ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نفرت نہیں، فوراً دعا کیا کریں، یا اللہ جس حالت میں بھی ہے اللہ اس کی خیر فرما، اس کی حفاظت فرما۔ یہی ایک ایمان والے کو کرنا چاہیے کہ اس کو اپنے علم والوں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ اعتماد بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ گنتی کے چند لمحات میں اس کو مکمل کریں گے۔ جی نعیم صاحب ہے۔ میں نے جیسے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک جو ہے اس کے مطابق جو عبادت ہوگی اسی کو ہی اللہ عز و جلال قبول فرمائے گی۔ یا اہلا وسہلا حبیبنا الغالی، خیریت، ہم آپ کے لیے دعا گو تھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ احباب گرامی میں تھوڑا سا وقت دوں گا، مہمان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 چیزیں بیان کی ہیں کہ جب آپ عبادت کریں تو ان کی طرح آپ نے، ان جانوروں کی طرح آپ نے کوئی کام نہیں کرنا جن کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ کن جانوروں کی مشابہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز منع کیا ہے؟ سب سے پہلے غور کیجئے گا، کوے کی طرح ٹھونگے مارنا، ایک، درندوں کی طرح پھیل کر بیٹھنا، دو، اونٹ کی طرح جگہ خاص کر لینا، تین۔ سیدنا عبد الرحمن بن شبل فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے ماری جائیں۔ یہاں رکیے، کبھی آپ نے نماز پڑھتے کسی ایسے بھائی کو دیکھا ہے کہ جو 1.5 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے؟ بولے کس قدر تیزی سے سجدے کرتے ہیں، اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ کوے کی طرح۔ کوا کیسے چونچ مارتا ہے؟ منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جس کو رافع بن خلاد کہتے ہیں، اور قصہ مسیء الصلاۃ، سامنے اللہ کے رسول کے نماز پڑھی، آئے، سلام کہا ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی فإنك لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر واپس آئے اور کیا کہتے ہیں؟ ارجع فصلی فإنك لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول میں تو ایسی پھر پڑھ سکتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا
جب تم سجدہ کرو تو کیسے کرو؟ حتی تطمئن ساجدا، اس طرح سجدہ کرو کہ تم اطمینان کرو. رکوع میں بھی قیام میں بھی ایک ایک چیز اللہ کے رسول نے سمجھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوے کی طرح ٹھونگے ماری جائیں، درندوں کی طرح پھیل کے بیٹھنا. کوئی بتا سکتا ہے میرا بھائی کہ درندے کیسے بیٹھتے ہیں؟ کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں دیکھا درندہ؟ خواب میں بھی دیکھا؟ جی ٹانگے محترم قاری عبدالرؤف صاحب تشریف لائیے. آج جی امت کو یہ سکھانا چاہیے. اس سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. قاری یحییٰ عباسی صاحب آپ بھی تشریف لے آئیے. آج امت میں نہ جانے کیا ہو گیا. کہتے ہیں نا عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں فرق ہے. عورتیں جو ہیں وہ ایسے بیٹھیں گی، مرد ایسے بیٹھیں گے، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس چیز سے منع کیا کہ کوے کی طرح ٹھونگے نہ مارے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبْعِ، کہ جس طرح درندہ جو ہے وہ پھیل کر بیٹھتا ہے اس انداز سے بھی نہ بیٹھا جائے. اور مسجد میں جب جاؤ تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کسی چودھری کی پراپرٹی نہیں ہے. آپ پہلے آ جائیں تو پہلے سب میں بیٹھ جائیں. وہاں آپ جگہ رکھ لیں کہ خبردار یہ جگہ خالی رہے گی، نماز بھی گزر جائے تو وہ خالی رہے گی، یہاں نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا. اس بات سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. یہ سارے کام ڈیروں میں ہو سکتے ہیں. یہاں تو جو پہلی صف میں آئے گا، جو پہلے آئے گا وہی جگہ پائے گا. اس طرح کے تصرفات مساجد میں نہیں کرنے چاہیے. ایسے محترم ذرا دکھائیے گا بیٹھ کے کہ درندے پھیل کے کیسے بیٹھتے ہیں. بیٹھیے. ویسے تو یہ دیہاتی لوگ جو زیادہ اچھی طرح جانیں گے. اور کھول لیں اپنے آپ کو. یا تو کوئی میز ہوتا تو اس کے اوپر ہوتا، ساتھیوں کو ویسے نظر بھی نہیں آئے گا. کوئی ہے آپ میں سے کوئی ماہر آدمی جس نے کوئی درندہ دیکھا ہو اس کی طرف بیٹھے؟ جی بیٹا آؤ. اب تشریف رکھے ساتھی، تشریف رکھے. یہاں بیٹھ جائیں. نہیں یہ تو جائز ہے بیٹا، یہ تو درندے کی طرح نہیں ہے. یہ بھی جائز ہے. آئیے بیٹے. جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا آپ تشریف رکھیے. بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ بیٹھ جائیے. ہم آپ کو بھی انشاءاللہ بیان کر دیں گے. بیٹھ جائیے. یہاں آواز نہیں کی ہوگی، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں. تشریف رکھیے. پہنچ گئی آواز؟ ابھی ادھر نہیں گئی آواز. یہ کیسے سے ذرا آواز ٹھیک کیجیے گا، کچھ ساتھیوں تک نہیں پہنچ رہی. جی بیٹا. جی اب ٹھیک ہوا. درندہ جو ہے وہ اپنی من مرضی سے بیٹھتا ہے. کبھی کسی انداز سے دائیں طرف یا بائیں طرف، یا اپنی ٹانگوں کو اور اپنے بازوؤں کو جس طرح چاہے پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے سے منع فرما دیا. اگلی حدیث پہ ذرا توجہ کیجیے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی بات بیان کر دی، اور یہ بات جامع ترمذی کی ہے جو آپ کو آج کل بھی نظر آئے گی، لیکن اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. بات کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بارے میں چونکہ خصوصی حکم آیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. صلاة الوسطى وہی صلاة العصر. صلاۃ وسطیٰ کا خصوصی خیال کرو، یعنی عصر کی نماز کا خصوصی خیال کرو. اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ صبح کی نماز اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ ذوالجلال پوچھتے ہیں ہاں میں نے ناقبل تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں من عندی عباد لک فی الارض. اللہ زمین پہ گئے تھے تیرے بندوں کے پاس. اچھا میرے بندے کیا کر رہے تھے؟
کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اے اللہ جب گئے تھے تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو اس وقت بھی نماز ہی پڑھ رہے ہیں۔ صبح اور عصر کی نماز پہ ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، جس کے بارے میں فرشتوں کی گواہی آ جائے، پھر اللہ فرماتے ہیں تم بھی گواہ رہنا، ان کو میں نے معاف کر دیا۔ اس لیے فرمایا تھا نا اس نماز کا خصوصی خیال کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے والشمس حیہ والشمس نقیہ، دو روایتیں ہیں، سورج زندہ ہوتا، سورج کی چمک باقی ہوتی، اور حوالی سے صحابہ نماز پڑھ کے آ جاتے، اور وہاں سے چل کے روایت بتاتی ہے کہ وہاں 1 کلومیٹر سفر کر کے بھی آتے، اور بعض میں 3 کلومیٹر تک سفر بھی ہو جاتا، اور سورج ابھی تک اسی طرح چمک رہا ہوتا۔ لیکن آج عصر کی نماز امت کو بھول گئی، بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے، جب دیکھیں گے کہ اب شام کا قریب ہو گیا ہے اس وقت نماز پڑھیں گے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها الا قليلا۔ یہ منافق کی نماز ہے، بیٹھ کر سورج کے غروب ہونے کے انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، تو 4 ٹھونگے مارتا ہے کھڑے ہو کر، اور اس میں بھی اللہ رب العزت کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ جو اس انداز سے سجدہ کرتا ہے کتنا کو ذکر کرتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا؟ تو اللہ عز و جلال ہمیں ایسی نماز سے بچائے جو منافقوں کی نماز۔ اگلی بات کہاں گئے؟ یہاں چھوٹا سا نوٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، سیدنا مکحول بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقیہہ۔ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابیات میں سے فقیہہ عورت تھی، ویسے ہی بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے ہیں۔ تو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی بھی ایسا فرق نہیں سوائے جس کا تذکرہ حدیث نے بیان کر دیا کہ مرد جو ہے اس کا سر ننگا بھی ہو تو نماز ہو جائے گی، اور عورت جو ہے اسے اپنے سر کو ڈھانپنا ہے، خمار لینا ہے، یہ اس طرح باقی جو شروط ہے۔ لیکن بیٹھنے کے بارے میں جو اس وقت دنیا سمجھ بیٹھی ہے اور لوگوں کو صحیح راستہ نہیں بتایا جاتا کہ عورت جو ہے اپنے آپ کو سکیڑ کے بیٹھے، سجدہ کرے تو زمین کے ساتھ لگ کے کرے، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث اللہ کے رسول سے ہم تک نہیں پہنچی۔ اگلی بات، مرغ کی طرح ٹھونگے مارنا اور لومڑی کی طرح التفات کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی مجھے وصیت کی، ونہانی عن ثلاث، اور 3 باتوں سے مجھے منع کیا، ونہانی عن نقرۃ کنقرۃ الدیک واقعاء کاقعاء الکلب والتفات کالتفات الثعلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مرغ چونچ کے ساتھ ٹھونگے مارتا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کتا بیٹھتا ہے تمہیں اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ لومڑی کی طرح التفات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا نا نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں ہاتھ بھی انہوں نے یہاں رکھے ہوتے ہیں کہ کہیں بازو دوڑ نہ جائے، کیونکہ مجبوراً آگے ہیں۔ اگر آگے ہیں تو اللہ کے پیارے بن کے کھڑے ہو جاؤ جیسے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، اور پھر کھڑے ہوں گے چھت میں دیکھ رہے ہوں گے کتنے پنکھے ہیں، یا فارغ ہو جائے آپ پوری رپورٹ لے سکتے ہیں ان سے۔ نماز میں آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ نے پہلی روایت دیکھی کہ کوے کی طرح ٹھونگے نہیں مارنے، اس طرح مرغے کی طرح بھی ٹھونگ کے مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حالانکہ مرغا تو ایک اچھی چیز ہے نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ تم مرغے کو گالی نہ دو، لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ ویسے کیا خیال ہے مرغے کو اس لیے گالی نہیں دینی کیونکہ فرشتے کو دیکھتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سحری کو اذانیں زیادہ دیتا ہے۔ دیکھا کبھی آپ نے؟ سحری کو اذانیں
زیادہ دیتا ہے، اور گدھا جب بولتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے رات جب آدھی ہوتی ہے تو چور لٹیرے جب ہوتے ہیں نا تو یہی ان کا وقت ہوتا ہے، تو شیطان بھی اس وقت ساتھ ہوتا ہے تو اس کی آوازیں اس وقت زیادہ آتی ہیں۔ مرغے کو اگر اس لیے گالی نہیں دینی کہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے، تو جو مؤذن اذان دیتا ہے اس کو گالی دینی چاہیے؟ بولے؟ پھر وہ اذان سکھانے والا، نماز پڑھانے والا، وہ علم والا، اس کو گالی دینی چاہیے؟ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک لومڑی کا تذکرہ کر دیا۔ آپ میں سے لومڑی کس نے دیکھی ہوئی؟ یار آپ نے کچھ نہیں دیکھا ہوا کہ ڈرتے آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ کیا طریقہ ہے لومڑی کا چلنے کا؟ خالی روڈ ہو 36 مرتبہ دائیں میں دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ عام چلتے وقت بھی آپ کے اندر وقار ایسا ہونا چاہیے کہ آپ سموتھلی چلتے جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ انہو یتوکل، آپ عام بھی چلتے تھے جیسے آپ ٹیک لگا کے چل رہے ہیں۔ وَكَانَ لَا يَلْتَفِتْ، ہر 2 منٹ کے بعد دائیں بائیں جھانکنا اور دیکھنا یہ انسان کے وقار کے بھی منافی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نماز تو اللہ کے سامنے آپ پڑھے ہیں، ان تعبد اللہ كأنك تراہ فإن لم تكن تراہ فإنه يراک، اس انداز سے آپ نماز میں کھڑے ہوں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ یقین نہیں بن پایا تو یہ یقین تو کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ایسی نماز ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح بخاری کی سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ میں نے نماز میں التفات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا هو اختلاس يختلسه الشیطان من صلاة العبد، یہ شیطان ہے جو اچک لیتا ہے، شیطان کا یہ وسع ہوتا ہے جو انسان کو ادھر ادھر وہ مشغول کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ کو کبھی نماز میں کوئی وسع آئے، مشغولیت آئے، تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا ان الشیطان یلبس علی صلاتی و قراءتی، اللہ کے رسول میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، کتنی رکھتے ہیں؟ کبھی آپ کو بھی محسوس ہوا؟ بولے؟ تو صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَ، جب تمہیں یہ محسوس نہ تم پتہ کیا کیا کرو، وَادْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، بائیں طرف تھوڑا سا چہرے کو موڑو، آپ رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، جہاں بھی ہیں، تو تم 3 مرتبہ تھتکار دیا کرو، 3 مرتبہ، اور وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ خِنْزَبٍ، اور تم خنزب سے پناہ اللہ تعالیٰ کی طلب کیا کرو، اعوذ باللہ من خنزب، کیا پڑھا کرو؟ اعوذ باللہ من خنزب۔ صحابی کہتے ہیں ففعلت ذلك حتى اذهبه اللہ عنی، میں نے ایسا کیا پھر مجھے کبھی وسع نہیں آیا۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، وہ شخص تو نا بیچارہ پہلی نہیں، دوسری نہیں، تیسری چوتھی صف میں عصر کی نماز پڑھی، سلام پھیرا، پیچھے سے آواز آئی جناب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ انسان تو بھول جاتا ہے، انسان کو انسان کہتے اس لیے کہ بھول جاتا۔ پہلے صف والوں سے پوچھا کہ جی کتنی بڑی، کہتے ہیں جی 4 پڑھی۔ دوسرے والوں سے پوچھا، کہتے ہیں 4 پڑھی۔ وہ پوچھنا ہی پڑا جناب آپ کو کیسے پتا چلا کہ 4 نہیں 3 پڑھی ہیں؟ کہتے ہیں جی لو کیسے پتا چلا، میں ہر روز عصر کی نماز کی 4 رکھتے ہیں، 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، میری تو ایک دکان بچ گئی۔ جن لوگوں کی حالت یہ ہو وہ بیچارے اللہ کے سامنے آ کے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ عز و جلال ہمیں خوبصورت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ ابن حجر اسقلانی قصہ لے کے آئے ہیں، ایک غلام خوبصورت نماز پڑھ رہا تھا، سلام پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا اتنی خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا، آج کے بعد تم آزاد ہو۔ ہمارے لکھتے ہیں کہ اگر خوبصورت نماز غلامی سے آزادی دلا سکتی ہے تو جہنم سے بھی آزادی دلائے دے گی۔ اللہ ایسی نماز کی توفیق دے۔ اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے كان يلحد في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آپ کی مہر نبوت تھی، وہاں سے بھی آپ دیکھا کرتے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر گردن کو تو دائیں بائیں نہیں کرتے تھے، لیکن آپ یلحد، کبھی آپ دائیں اور بائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اس طرح اٹھتی تھی۔
اگلی بات بتائیے، کہاں ہے ساتھی؟ اونٹ کی طرح بیٹھنا. یعمد احدکم فیبرک فی صلاته کما یبرک الجمل. تم میں سے کوئی ایک بیٹھنا چاہتا ہے پھر وہ نماز میں اس طرح بیٹھتا ہے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. اس بات سے منع کیا ہے. اونٹ دیکھا ہوا ہے؟ ویسے تو آپ اونگا بلوچا میں بیٹھے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے اونٹ کیسے بیٹھتا ہے. کیا جی؟ پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے گھٹنے رکھتا ہے. یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں. اس کے گھٹنے اگلی طرف ہوتے ہیں کہ پچھلی طرف؟ ہاں، اس کے گھٹنے اگلی طرف ہوتے ہیں کہ پچھلی طرف؟ جی گوڑے شریف اسی کی بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت کر دی ہے، اذا سجد احدکم فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ ولا یبرک بروک البعیر. جب تم سجدے کے لیے جاؤ تو پہلے ہاتھ رکھا کرو، پہلے گھٹنے نہ رکھا کرو. جیسے اونٹ بیٹھتا ہے ویسے نہ بیٹھا کرو. اسے پتہ چلا کہ اونٹ کیا کرتا ہے، پہلے ہاتھ نہیں رکھتا، پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے گھٹنے رکھتا ہے. اگلی حدیث میں بھی یہی ہے، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. ہاتھوں کو زمین پہ پہلے رکھنا چاہیے، گھٹنوں کو نہیں رکھنا چاہیے. آگے آئیے. کتے کی طرح کلائیاں پھیلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری میں یہ فرمان ہے، اعتدلوا فی السجود. تم سجدوں میں اعتدال کرو. وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط الكلب. اور اپنی کلائیوں کو اس طرح نہ پھیلاؤ جس طرح کتا پھیلا کے بیٹھتا ہے. آپ نے دیکھا پوری کی پوری کلائی زمین پہ لگا کے. تو یہ اٹھی ہونی چاہیے. آپ کے ہاتھ جو ہیں آپ کے کندھوں کے برابر ہونے چاہیے اور آپ کے دونوں یہ بازو اٹھے ہونے چاہیے. زمین میں بچھانا ان کو جائز نہیں ہے. اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَادْعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ وَجَافِ مِرْفَقَيْكَ عَنْ ضَبْعَيْكَ. آپ جب سجدے میں جاؤ تو اپنی ہتھیلیوں پر سہارا لے اور اپنی کوہنیوں کو اپنے بازوؤں سے علیحدہ رکھ. اگلی بات بتائیے. اسی طرح کتے کی طرح اقعاء کرنا. یہ اقعاء کیا ہے؟ اقعاء کی دو شکلیں ہیں. پنڈلیاں کھڑی کر کے، سرین زمین پر رکھ کے بیٹھے اور ہاتھ زمین پر رکھے. جی کریے یہ سب یہ دیکھ رہے ہیں جی. اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. اور ہم تو ویسے آج کل شلوار قمیض پہنتے ہیں، اگر چادر پہنی ہے تو پھر سطر کھولنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. حدیث آپ کے سامنے ہے، نہى عن الاقعاء فی الصلاة. نماز کے اندر اقعاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. یا علی لا تقع اقعاء الکلب. اس طرح نہ بیٹھو جس طرح یہ اللہ کی مخلوق یہ کتا بیٹھتا ہے. دوسرا اقعاء یہ ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے وقت دونوں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور ایڑیوں پر بیٹھا جائے جبکہ پنڈلیاں اور گھٹنے زمین پر ہوں. یہ صورت دو سجدوں کے درمیان مسنون ہے. ذرا غور کیجئے گا. اور شریعت کی آسانی اتنی ہے اللہ کی قسم، بعض یورپیسٹ کی وجہ سے ان سے سجدے کے لیے دو سجدوں کے درمیان پاؤں پہ نہیں بیٹھا جاتا اور بعض سے تورک نہیں ہوتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورک کے بھی 3 طریقے بیان کیے. آپ دونوں پاؤں کو نکال کے ہی بیٹھ سکتے ہیں. عبداللہ ابن عمر بھی ایسے ہی کرتے، کہتے تھے جلا لا تحملانی، میری ٹانگیں وزن نہیں اٹھاتی. یہ انداز جو بوڑھے ہو جائیں، جو بڑے ہو جائیں، آج کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ان کو ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے. اور روایت آپ کے سامنے ہے، ذرا اونچا کیجئے گا. نہیں سب یہاں موجود ہے، بیٹا اوپر کیجئے ذرا. رأيت العبادلة يقعون ابن عمر وابن عباس وابن الزبير. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی بیٹھا کرتے تھے. اور عبداللہ بن عباس کی روایت سلسلہ صحیحہ میں ہے، من السنة فی الصلاة، نماز میں سنت یہ ہے، ان تضع الیتیک علی عقبیک بین السجدتین،
آپ اپنی پشت کو اپنی ایڑیوں پہ رکھ سکتے ہیں دو سجدوں کے درمیان، اگر اس طرح بیٹھنا آپ کے لیے آسان ہو، سیدھا نہ بیٹھ سکتے ہیں تو یہ بھی سنت ہے۔ آخری بات، بندر کی طرح اقعاء کرنا۔ نہانی خلیلی ان انقر فی صلاتی نقر الدیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ نے مجھے مرغے کی طرح ٹھونگے لگانے سے منع کیا، وان التفت التفات الثعلب، اور لومڑی کی طرح التفات کرنے سے منع کیا، وان اقعی کاقعاء القرد، اور بندر کی طرح اقعاء کرنے سے بھی منع کیا۔ باندر تو ضرور دیکھا ہوگا آپ نے، کیسے بیٹھتا ہے وہ؟ لگتا ہے آپ لوگوں نے کبھی کوئی تماشا نہیں بندر کا دیکھا، کیسے بیٹھتا ہے؟ جی میرے محترم، شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 430، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاة۔ مجھے کیا ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہو جیسے کہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہوں، نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ اصل بات کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی روایت کو دیکھیے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہاتھ سے دونوں طرف اشارہ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ نے اس بات سے منع کر دیا، لیکن آج برا ہو تعصب کا، وہ اسی بات کو لے کے کہتے ہیں دیکھا اللہ کے رسول نے رفع الیدین سے منع کیا ہے کہ یہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسا نہیں اٹھانا چاہیے۔ گھوڑا تو دیکھا ہوا نا، کبھی کو دیکھا گھوڑا جس کی دم اوپر نیچے کوائی ہو کہ دائیں بائیں مارتا ہے؟ بولیں شاید بھائی نئے گھوڑے آگے ہوں، ریسرچ کا دور ہے جو ایسے بھی کرتے ہوں۔ جبکہ یہ بات کس پہ ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو صحابہ کرام کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کر دیا اور فرمایا ما شأنکم تشیرون بأیدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اذا سلم احدکم فلیلتفت الى صاحبی ولا یؤمی بیدی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی سلام پھیرے تو اپنے بھائی کی طرف صرف دیکھے، یعنی اپنے چہرے کو موڑے، وہ سلام نہ کہے نہ ہاتھ کا اشارہ کرے۔ تو اس سے ایک تو پتہ چلا کہ ایسے سلام کے وقت کرنا نہیں چاہیے، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ یہ امت کو جھوٹ سکھایا جاتا ہے، اور سکھانے والوں کو اللہ خوف عطا فرمائے جو رفع الیدین جیسی عظیم سنت کے مخالف ہو کر اس طرح کی من گھڑت باتیں پیش کرتے ہیں۔ 210 روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کی ثابت ہیں، حتیٰ کہ تلخیص الحبیر کی روایت ہے، اور یہ ساری روایتیں میں آپ کو دکھا چکا ہوں پروجیکٹر پہ کہ اللہ کے رسول کی بات کر رہے تھے صحابی، فما زالت تلک صلاۃ حتی لقی اللہ، زندگی کی آخری نماز بھی اللہ کے رسول نے رفع الیدین کے ساتھ پڑھی۔ جب سردیوں میں وائل ابن حجر مدینہ آئے ہیں آپ کی وفات کے 6 ماہ قبل، اور انہیں چادریں دی ہوئی تھی صحابہ نے، وَكَانُوا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ تَحْتَ أَرْضِيَتِهِمْ، صحابہ چادروں کے نیچے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اور مجھے یاد آیا ابو ذر غازی کا نام، 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ، جب فوت ہوا ساتھیوں نے خواب دیکھی کہ ابو ذر غازی فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ پوچھا کیسے؟ کہتے ہیں بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، میں نے زندگی میں رفع الیدین نہیں چھوڑی، اللہ نے یہ مجھے انعام دیا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہر سنت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کافی آپ کا وقت لیا، تو میں شیخ مکرم سے گزارش کروں گا کہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔